فرشتے یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ کی وہ مخلوق جنہیں اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس طرح انسانوں کو پھیلایا ہے، اسی طرح اس دنیا کے اندر بھی فرشتے پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر شخص کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہیں۔ ہر شخص کے ساتھ کرامن کاتبین بھی ہیں جو ان کے کیے کو لکھ رہے ہیں۔ انسان جو عمل کرتا ہے وہ فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ فرشتے ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا تھا کہ شاید فرشتے قلم کو سیاہی میں ڈبوتے ہیں، پھر اس سیاہی سے قلم کو نکالتے ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی رجسٹر ہے اور وہ اس رجسٹر میں ہمارے عمل کو لکھتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں سائنسی ایجادات نے اللہ رب العزت کی اس قدرت کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ آج دیکھیے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم جو کچھ بول رہے ہیں، ہم جس طرح اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں، جس طرح ہمارے ہونٹوں میں حرکت ہو رہی ہے، جس طرح ہماری آنکھیں پلک جھپک رہی ہیں، ایک ایک چیز کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے ہمارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور صرف وہ ظاہری عمل کو نہیں لکھتے، بلکہ وہ ہماری نیتوں کو بھی لکھتے ہیں، وہ ہمارے ارادوں کو بھی لکھتے ہیں، وہ ہمارے مقصد کو بھی لکھتے ہیں۔ فرشتے چونکہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، تو فرشتوں پر ایمان لانا اللہ رب العزت نے ضروری قرار دیا ہے، اور یہ ایمان بالغیب کا ایک حصہ ہے۔ ایمان یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے فرشتے حق ہیں، اس کی کتابیں حق ہیں، اس کے رسول برحق ہیں۔ ہم ایمان لائیں تقدیر پر، چاہے وہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو۔ تو ان سب چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے ضروری فرض ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ یقین کریں کہ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا، جنہیں ہم اللہ کی مرضی کے بغیر دیکھ نہیں سکتے، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے اپنے فرائض پورا کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہ جن فرشتوں کو اللہ نے ہمارے کاندھوں پر مقرر کیا ہے، یعنی ہمارے ساتھ لگایا ہے کہ وہ ہمارے عمل کو لکھیں، تو ہم یہ بھی ایمان لائیں کہ اللہ کے یہ فرشتے ہماری ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ اب ہم زندگی کا 2 منٹ خرچ کریں اور سوچیں، اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہمیں اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے؟ کیا ہم حقیقت میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے برحق ہیں؟ اگر ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اگر ہمارا ایمان ہے فرشتوں پر کہ وہ اللہ کے تمام حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں، وہ ہمارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، جب یہ ہمارا ایمان ہے تو پھر ہم جان بوجھ کر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم جانتے ہیں کہ فرشتے ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو پھر ہم گناہ کے قریب کیوں جاتے ہیں؟ جب ہمیں ایمان ہے کہ فرشتے ہمارے ارادوں کو بھی لکھتے ہیں، تو پھر ہم دوسروں کے لیے اپنے دل میں برا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ جب ہمارا ایمان ہے فرشتوں پر کہ وہ ہماری نیتوں کو بھی لکھ رہے ہیں، تو پھر ہم غلط نیت کیوں کرتے ہیں؟ جب ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہمارے ایک ایک ریکارڈ کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، تو پھر ہم اپنے ریکارڈ میں غلط چیزیں کیوں درج کرواتے ہیں؟ کیا حقیقت میں ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یا صرف یہ ہمارا عقیدہ ہے؟ ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم فرشتوں پر سچ مچ ایمان رکھتے ہیں یا صرف یہ عقیدے کی باتیں ہیں۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم جس طرح یہ ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے ہماری ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں، تو پھر ہم ایمان کے اس تقاضے کے مطابق عمل کریں کہ ہم جان بوجھ کر گناہ کے قریب نہ جائیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہم فرشتوں سے بری چیزیں نہ لکھوائیں، ہم اپنے ریکارڈ میں برے اعمال جمع نہ کروائیں۔ تب ہوگا فرشتوں پر صحیح ایمان لانا۔ آئیے ہم جس طرح اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح ہم فرشتوں پر اس طرح ایمان لائیں کہ فرشتے ہماری ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں،
और जब ये एक एक चीज़ लिख रहे हैं तो हमें अपने बुरे अमाल इनसे नहीं लिखवाने हैं। लेकिन अब ये सवाल होगा कि हम में से कोई शख्स गुनाहों से बिल्कुल बच तो नहीं सकता। तो मेरे भाई, आप तो जानते हैं कि जब कोई शख्स बुरा अमल करता है तो फरिश्ते उसे फ़ौरन नहीं लिखते, बल्कि वो इंतज़ार करते हैं कि देखते हैं कि ये बंदा तौबा करता है या नहीं। अगर बंदा तौबा कर लेता है तो वो उस बुराई को लिखते ही नहीं, और अगर लिखते भी हैं तो साथ में ये भी लिख देते हैं कि इस बंदे ने इस गुनाह से तौबा कर लिया। अगर हमसे बुरा काम हो जाए, अगर हमारे रिकॉर्ड में हमारे बुरे आमाल दर्ज हो जाएं, तो हम उन्हें मिटवा दें तौबा से, इस्तिग़फ़ार से। आइए, जब हमारे पास मिटाने वाली ये चीज़ मौजूद है तो हम इसकी कसरत करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। लेकिन सिर्फ ज़बान से नहीं, बल्कि यहाँ से, इस दिल से, क्योंकि तक़वा तो यहाँ होता है, शर्मिंदगी यहाँ होती है। आइए इस दिल से शर्मिंदा होकर तौबा करें और जो कुछ भी बुराइयाँ लिखी जा चुकी उन्हें मिटवा दें। और अब फरिश्तों पर इस तरह ईमान हो कि वो हमारी एक एक चीज़ लिख रहे हैं और अल्लाह के सामने ये सब कुछ पेश किया जाएगा।